اور جناب سراج الحق صاحب نے فائنانس منسٹر ہونے کے ناطے اس بل پر دستخط کر دیے جس بل میں لکھا ہے کہ سود دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مناسب سود، دوسرا ہوتا ہے ظالمانہ سود۔ مناسب سود کو قانونی تحفظ ملنی چاہیے اور ظالمانہ سود کا روک تھام چاہیے۔ ماشاءاللہ میرے خیال میں ان کے قلم سے جو پہلا نیکی کا کام ہوا ہے وہ یہی ہے۔ اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا 12 مئی 2014 کو، تو اس کو پیش کرنے کا شرف یہ بھی جماعت اسلامی ہی کو حاصل ہوا۔ ممنون حسین صاحب نے یہ بیان دیا، آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کرام سود کے لیے کوئی گنجائش نکالے۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس حوالے سے جناب سراج لالا سے ملے، ان کے پاس ایک تیار مسودہ پڑا ہے، وہ آپ کو بہتر طور پر مشورہ دے سکے گا۔ اس پر دستخط ہے جناب سراج الحق صاحب کے، اور 14/4/2014 کو یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ سراج نام آپ دیکھیں گے بھی تو یہ اس کا دستخط ہے۔ اور پھر 10/4/2014 کو جناب سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کی مرکزی امارت کا عہدہ سنبھالا، اور 14/4/2014 کو اس نے سود کی حفاظت والے بل پر دستخط کیا۔ ماشاءاللہ میرے خیال میں ان کے قلم سے جو پہلا نیکی کا کام ہوا ہے وہ یہی ہے۔ تو پھر جب اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا 12 مئی 2014 کو، تو اس کو پیش کرنے کا شرف یہ بھی جماعت اسلامی ہی کو حاصل ہوا، اور اس کے دیر بالا سے ایک منتخب MP جناب محمد علی صاحب نے اس بل کو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا۔ جب جون 2014 کو ہمارے بجٹ پر بحث شروع ہو گئی تو میں نے یہ بل ہاتھ میں لے کر جناب سراج الحق صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں نے اس کو دکھایا کہ جناب سراج الحق صاحب آپ مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ سود میں بھی کوئی جائز یا کوئی مناسب سود ہوتا ہے؟ سود تو سود ہوتا ہے، سود میں پھر مناسب اور غیر مناسب۔ اور پھر جس وقت ممنون حسین صاحب نے یہ بیان دیا، آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کرام سود کے لیے کوئی گنجائش نکالے۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس حوالے سے جناب سراج لالا سے ملے، ان کے پاس ایک تیار مسودہ پڑا ہے، وہ آپ کو بہتر طور پر مشورہ دے سکے گا۔ مناسب سود تو ان کے پاس ویسے۔ بہرحال ہم نے چیلنج کیا کہ آئین کے آرٹیکل 227 کے مطابق، آئین پاکستان کے آرٹیکل 227 میں لکھا ہے کہ دی لیجسلیشن اگینسٹ دی قرآن اینڈ سنت از پروہیبٹڈ ہیئر ان پاکستان۔ پاکستان میں قرآن و سنت کی خلاف قانون سازی یہ ممنوع تصور ہوگی، یہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہے۔ اور میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھتا ہوں کہ اس بل کو اسمبلی میں کس طرح انہوں نے پیش کرنے دیا، اس کو تو پیش بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، زیر بحث لانا، پاس کروانا یہ تو دور کی بات ہے، یہ ٹیبل بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ اندھے ہیں؟ آپ نے آئین کے آرٹیکل 227 کو نہیں پڑھا ہے؟ لہٰذا میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ خلاف شریعت ہے، اور خلاف شریعت قانون سازی پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آئندہ کے لیے اس بل پر بحث یہ اس خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں ممنوع تصور ہوگی۔